ماہم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں احمد، میں نہیں رہ سکتی بھابھی کے گھر۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے پیار سے سمجھایا۔ دیکھو ماہم، یہ بھی تو ہمارا ہی گھر ہے۔ زریمان کا بھی یہی خیال تھا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، مگر میں نے ہی منع کیا کہ تم ہمارے ساتھ کیوں پریشان ہو، تم یہاں آرام سے رہو، یہ بھی ہمارا ہی گھر ہے۔ ماہم پھر بھی ہچکچا رہی تھی، مگر احمد نے اس کی بات کاٹی۔ کوئی مگر وگر نہیں، تم جانتی ہو کہ گھر پر کوئی نہیں ہے، اور زریمان نے بھی یہی کہا کہ تم یہاں فواد بھائی کے پاس رہو۔ ہم صبح جانے والے تھے، مگر مجھے بھی یہی فکر تھی کہ تم اکیلی گھر پر کیسے رہو گی۔ ماہم نے ایک لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے، مگر احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، زریمان کو بھی یہی مناسب لگا ہے تو تم آرام سے رہو، میں تمہیں شام تک فون کروں گا۔ ماہم نے بے دلی سے سر ہلایا اور احمد اور زریمان کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ زریمان نے فواد کو ایک مختصر پیغام بھیجا تھا کہ ماہم اس کی نند فواد کے گھر ہے، کیونکہ اب تک فواد کو ماہم کے متعلق علم نہیں تھا۔ فواد اپنی کاروباری میٹنگ میں اس قدر مصروف تھا کہ وہ پیغام دیکھ نہ سکا۔ ماہم لاؤنج میں بیٹھی رہی، لیکن اتنا بڑا خالی گھر اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ گھر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ قدم قدم چلتی وہ نہ جانے کیسے بیسمنٹ کی سیڑھیاں اتر گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ کوئی زیر زمین گودام ہو۔ ایک عجیب سی بو اور تاریکی نے اسے گھیر لیا۔ وہ گھبرا کر وہاں سے نکلنے لگی تھی کہ اسے کسی کے رونے کی مدھم آواز سنائی دی۔ تجسس نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور لرزتے قدموں سے وہ آواز کی سمت بڑھنے لگی۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہ پتھر ہو گئی۔ اندر جیل نما سیلز بنے ہوئے تھے اور پہلے سیل میں ایک آدمی درد سے کراہ رہا تھا۔ قید تھا۔ خوف سے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹی، پلٹنے لگی، لیکن اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ دروازے پر فواد عالم اپنے مینیجر کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ اس کے ساتھ دو خونخوار کتے بھی تھے۔ ماہم کی جان نکلنے کو تھی۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر آواز اس کے حلق میں پھنس چکی تھی۔ کون ہو تم؟ فواد عالم کی گرجدار آواز گونجی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماہم اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی پھٹی ہوئی نظریں کتوں پر مرکوز تھیں۔ کون ہو تم؟ فواد عالم ایک بار پھر غصے سے دھاڑا۔ اگر جواب نہیں دیا تو سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دوں گا۔ ماہم مزید پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی اور کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ فواد عالم نے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور کتوں کی رسیاں چھوڑ دی۔ کتے تیزی سے ماہم کی جانب بھاگے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ماہم پر حملہ کرتے وہ ہوش کھو کر زمین پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے فواد عالم کی آواز پر کتے رک گئے۔ ماہم نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا، جیسے کسی نے اس پر بھاری پتھر دے مارا ہو۔ کمرہ نیم تاریک تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سر تھامتے ہوئے خود کو سنبھالا اور اٹھ بیٹھی۔ اچانک بے ہوش ہونے سے پہلے کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ خوف سے کانپ اٹھی۔ اس نے تیزی سے بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ اس کے قدم زمین پر پڑتے، کاؤچ سے ایک سرد آواز گونجی، بیڈ پر بیٹھی رہو ماہم۔ یہ آواز سن کر ماہم خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو فواد عالم اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور ماہم کی آنکھیں میچنا اور گھبرانا اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں زریمان کا بھائی ہوں، فواد نے پرسکون لہجے میں کہا۔ جب میں بار بار پوچھ رہا تھا کہ کون ہو تم، تب تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی؟ بتایا کیوں نہیں کہ تم زریمان کی نند ہو؟ اگر بے ہوش نہ ہوتی تو میرے کتے تمہیں پل بھر میں نوچ ڈالتے۔ اس کا لہجہ عام تھا، مگر ماہم کو اس میں صفاقی اور ظلم محسوس ہوا۔ ماہم خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ وہ جواب کوئی نہیں دے سکی۔ فواد کمرے سے نکلنے کے لیے مڑا، پھر ٹھہرا اور ایک بار پھر اسی سرد لہجے میں بولا، مہمانوں کے کچھ آداب ہوتے ہیں، وہ اپنی حدود میں رہتے ہیں، گھر کے پرائیویٹ اسپیس میں جھانکتے نہیں۔ یہ کہتے ہی فواد کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماہم نے گہرے سانس لیتے ہوئے سر پکڑ لیا۔ اس کی نظر بیڈ سے کچھ فاصلے پر پڑے اپنے سامان پر پڑی۔ اس نے تیزی سے اپنا فون اٹھایا اور روتے ہوئے اپنے بھائی کو کال ملائی۔ فون اٹھاتے ہی ماہم روتے ہوئے بولی، احمد مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے لے جاؤ پلیز۔
لیکن دوسری طرف سے زریمان کی آواز آئی، ماہم کیا ہوا؟ احمد تو میٹنگ میں ہے، اس کا فون میرے پاس ہے، تم روک کیوں رہی ہو؟ بھابھی مجھے نہیں رہنا یہاں، یہاں سب بہت ڈراؤنا ہے۔ احمد بھائی کو بولیں مجھے گھر بھجوا دے، میں اکیلی رہ لوں گی، ماہم ہچکیوں کے درمیان بولی۔ زریمان کا لہجہ اب تھوڑا سخت تھا۔ ماہم دیکھو، یہ سب غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، تمہیں ایسے منہ اٹھا کر نیچے نہیں جانا چاہیے تھا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں وہ فواد کی پرائیویٹ اسپیس ہے۔ مگر بھابھی مجھے کیا پتا تھا وہاں کیا ہے، میں تو بس ایسے ہی نیچے چلی گئی تھی۔ ماہم نے اپنی صفائی پیش کی۔ مجھے پتا ہے ماہم، مگر تمہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ فواد بھائی نے جو کہا ہے اس کا ایک مطلب ہے، یہ ان کا گھر ہے اور ان کے کچھ اصول ہیں، تم نے جو دیکھا وہ تمہارے لیے نہیں تھا۔ زریمان نے اسے سمجھایا۔ ماہم نے روتے ہوئے کہا، مگر وہ کتوں کو چھوڑ رہے تھے، مجھے بہت ڈر لگا بھابھی، مجھے یہاں ایک پل بھی نہیں رہنا۔ ماہم دیکھو، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، تم اب آرام سے اوپر کمرے میں رہو، کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ احمد کو واپس آنے دو، پھر بات کرتے ہیں، ابھی تم صرف آرام کرو، ٹھیک ہے؟ زریمان نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اور سنو، اس بارے میں کسی سے بات مت کرنا، خاص کر احمد سے، وہ خواہ پریشان ہوگا۔ ماہم نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور ایک بار پھر دبی آواز میں کہا، ٹھیک ہے بھابھی۔ زریمان نے فون بند کر دیا اور ماہم نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اس وقت شدید پریشان اور خوفزدہ تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نکلے۔ رات کافی ڈھل چکی تھی۔ ماہم اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی صاحبہ، کھانا لگ گیا ہے، سر ڈائننگ روم میں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کی دھیمی آواز سنائی دی۔ ماہم نے فوراً جواب دیا، میرا کھانا یہیں کمرے میں لے آؤ پلیز، مجھے نیچے نہیں آنا۔ معاف کیجیے گا بی بی صاحبہ، یہ گھر کے اصولوں کے خلاف ہے، سر کہتے ہیں سب ڈائننگ روم میں ہی کھانا کھائیں۔ ملازمہ نے اصرار کیا۔ ماہم کو بھوک شدت سے محسوس ہو رہی تھی، سارا دن اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ مجبوری میں وہ اٹھی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے ڈائننگ روم میں قدم رکھا، سربراہی کرسی پر فواد عالم کو بیٹھا دیکھ کر اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ اس کا دل ایک بار پھر خوف سے سہم گیا۔ وہ پلٹنے لگی تھی کہ فواد کی سرد آواز گونجی، ماہم کہاں جا رہی ہو، بیٹھو۔ اس آواز میں ایسی اتھارٹی تھی کہ ماہم کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے آہستہ سے ایک کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ فواد کے اشارے پر ملازمہ نے فوراً اسے کھانا سرو کرنا شروع کر دیا۔ ماہم نے ایک نوالا لیا ہی تھا کہ فواد کی سنجیدہ آواز سنائی دی، تم دوبارہ زریمان یا احمد کو فون کر کے پریشان نہیں کرو گی؟ ماہم چونک کر سہمی ہوئی نظروں سے فواد کو دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ فواد کو اس کی کال کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ زریمان کی کال آئی تھی، وہ تمہاری بچکانہ باتوں کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی۔ فواد نے اس کی حیرانی کو بھانپتے ہوئے وضاحت کی۔ ماہم نے فوراً وضاحت دینے کی کوشش کی، میں تو بس پریشان تھی اس لیے۔ فواد نے اس کی بات کاٹی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تک تم یہاں ہو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بشرطے کہ تم گھر کے اصولوں کی پابندی کرو اور مجھے بار بار تمہاری بچکانہ شکایات نہیں سننی۔ ماہم نے سر جھکا لیا، وہ مزید کچھ بول نہیں سکی۔ فواد خاموشی سے کھانا کھانے لگا اور ماہم بھی چپ چاپ اپنا کھانا ختم کرنے لگی، مگر اس کے حلق سے نوالے نہیں اتر رہے تھے۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ ماہم اپنے کمرے کی چار دیواری میں قید رہ کر اکتا چکی تھی۔ کتابیں پڑھ پڑھ کر اس کی آنکھیں دکھنے لگی تھیں اور فون پر وقت گزارنا بھی اب ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ جب ملازمہ کمرے کی صفائی کرنے آئی تو ماہم نے جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تمہارے فواد سر کہاں ہیں؟ ملازمہ نے جواب دیا، بی بی صاحبہ، سر تو 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں کسی ضروری کام سے۔ فواد کے جانے کی خبر سن کر ماہم نے سکھ کا سانس لیا، جیسے اس کی روح قید سے آزاد ہو گئی ہو۔ اس نے فوراً کمرے سے باہر قدم رکھا۔ نظر جہاں تک جا سکتی تھی ہر طرف ہرا بھرا لان پھیلا ہوا تھا۔ وہ پرسکون ہو کر لان میں چہل قدمی کرنے لگی۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے پر پڑے تو ایک عجیب سی تازگی کا احساس ہوا۔ وہ بچوں کی طرح خوشی سے جھوم اٹھی اور بارش میں نہانے لگی۔ چلتے چلتے وہ گھر کے پچھلے باغیچے میں پہنچ گئی جہاں ایک بڑا سوئمنگ پول بھی تھا۔ ادھر بارش کی وجہ سے فواد عالم کی فلائٹ کینسل ہو چکی تھی۔ وہ غصے سے بھرا ہوا واپس گھر لوٹا۔ گھر آتے ہی اس نے ملازم سے کافی کا کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ غصے میں وہ کسی کو فون ملاتے ہوئے اپنے کمرے کی بالکنی میں آیا جو گھر کی پچھلی طرف کھلتی تھی۔
اس کی نظر اچانک نیچے سوئمنگ پول پر پڑی۔ ماہم بارش میں نہاتی بچوں کی طرح خوش پانی میں چھینٹے اڑا رہی تھی۔ فواد اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ کئی لمحوں تک وہ یکٹک ماہم کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک انجانی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی کہ اچانک ماہم کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے سوئمنگ پول میں جا گری۔ ماہم تیزی سے پانی میں ہاتھ مارنے لگی۔ فواد کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اسے سمجھ آیا کہ ماہم کو تیرنا نہیں آتا۔ وہ تیزی سے بالکنی سے باہر کی طرف بھاگا اور چیختا ہوا پچھلے باغیچے کی طرف لپکا۔ وہاں ماہم پانی میں ہاتھ پاؤں مارتی بچنے کی کوشش کر رہی تھی مگر پھر ڈوبنے لگی۔ فواد نے ایک لمحہ بھر ضائع نہ کیا اور بجلی کی تیزی سے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی۔ اس نے ماہم کو بازوؤں میں بھرا اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ ماہم اس وقت تک ہوش کھو چکی تھی۔ فواد نے اسے پول سے باہر نکالتے ہی اس کا پیٹ دبا کر پانی نکالنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی اس نے ملازمہ کو ڈاکٹر بلانے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر پہنچ گیا اور ماہم کا معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے، بس پانی زیادہ پینے کی وجہ سے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد فواد غصے سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس نے ایک غصے بھری نظر سے بے ہوش ماہم پر ڈالی اور پھر مزید ایک لفظ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماہم نے آنکھیں کھولی تو اسے اپنا سر بھاری محسوس ہوا۔ جسم میں بھی ہلکا ہلکا درد تھا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی یا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ذہن پر زور دینے کی کوشش کی مگر سب کچھ دھندلا رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اور تجسس لیے وہ بستر سے اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ملازمہ کو ڈھونڈنے نیچے کی طرف بڑھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ ملازمہ سے پوچھے کہ اسے کس نے بچایا اور کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچی، ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اندر جھانکا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فواد عالم وہاں موجود تھا اور وہ دو اجنبی مردوں کے ساتھ کسی گہری بات چیت میں مصروف تھا۔ یہ تو دوسرے شہر گیا تھا۔ ماہم کے ذہن میں بجلی گوندی۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی اور وہ فوراً واپس سیڑھیاں چڑھنے لگی تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ ماہم، فواد کی گرجدار آواز نے اسے وہیں روک دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ فواد نے ایک سرد نظر ان دونوں آدمیوں پر ڈالی جو فوراً اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ ماہم ڈرتی ہوئی سہمے ہوئے قدموں سے فواد کے سامنے پہنچی۔ تمہیں کچھ یاد ہے کیا ہوا تھا؟ فواد نے اسے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی صاف نظر آ رہی تھی۔ ماہم نے خوف سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں تو بس وہ کون ہیں وہ لوگ اور آپ یہاں؟ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور میں یہاں کیسے آیا؟ فواد نے اس کی بات کاٹی۔ غرض صرف اس بات سے ہے کہ تم نے ایک بار پھر میری بات نہیں مانی۔ تمہیں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا، پرائیویٹ جگہوں پر مت جانا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ اس کی آواز میں تیزی آ چکی تھی۔ مام نے ڈرتے ڈرتے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں بس وہ بارش میں بور ہو گئی تھی کمرے میں۔ بور ہو گئی تھی؟ فواد نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس بوریت کی وجہ سے اپنی جان خطرے میں ڈال لی؟ تمہیں تیرنا نہیں آتا پھر سوئمنگ پول کے پاس کیا کر رہی تھی؟ تم نے مجھے کتنی پریشانی میں ڈالا ہے اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور ماہم خوف سے دو قدم پیچھے ہٹی۔ میرا ارادہ نہیں تھا، مجھے واقعی کچھ یاد نہیں۔ کیا ہوا تھا؟ مجھے کس نے بچایا؟ ماہم نے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا۔ تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ تمہیں کس نے بچایا؟ فواد نے اس کی طرف ایک غضبناک نظر ڈالی۔ اس لیے کہ تم نے ہوش کھو دیا تھا اور یہ سب تمہاری اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو جاتا تو میں احمد کو کیا جواب دیتا؟ اس کی آواز میں ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ ماہم نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا مگر فواد کا غصہ بتا رہا تھا کہ اس نے کوئی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ مزید کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکی۔ فواد کی نظر ماہم کی نم آنکھوں پر پڑی تو اس کا غصہ کچھ نرم پڑا۔ اس کے لہجے میں سختی کی جگہ ہلکی سی نرمی آ گئی۔ اگر بور ہو رہی تھی تو مجھے بتا دیتی، میں تمہیں کچھ مصروفیت فراہم کر سکتا تھا۔ ماہم نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ وہی شخص ہے جو ابھی کچھ لمحے پہلے اسے ڈانٹ رہا تھا۔ چلو میرے ساتھ، فواد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہم نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں، میں اپنے کمرے میں ہی ٹھیک ہوں۔ فواد نے ایک بار پھر اسے گھورا۔ وہ گھورنے میں ایسا ماہر تھا کہ ماہم کو اپنی بات واپس لینی پڑی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی مگر کوئی مگر نہیں۔ ماہم، فواد نے اس کی بات کاٹی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کا لہجہ اب بھی سنجیدہ تھا مگر پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ ماہم نے ناچار سر جھکایا اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ دروازے کے کونے پر کھڑی ملازمہ یہ سب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔
اس نے کبھی فواد صاحب کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا، وہ جو ہمیشہ سخت اور غضبناک رہتے تھے آج ایک لڑکی کی پریشانی پر نرم پڑ رہے تھے۔ فواد ماہم کو ایک مہنگے شاپنگ مال لے گیا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب فواد اسے ایک عالیشان بوتیک میں لے گیا اور اسے شاپنگ کرنے کا کہا۔ ابھی وہ بوتیک کی خوبصورتی اور اس کی مہنگی اشیاء دیکھ ہی رہی تھی کہ فواد کو ایک ضروری فون کال آ گئی اور وہ اسے اکیلا چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ ماہم نے اس لمحے کو غنیمت جانا، اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح کمرے سے باہر نکلی تھی اور پھر جو کچھ ہوا وہ اس کے ذہن میں گھوم گیا۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ اب وہ احمد بھائی کے آنے تک ہرگز اس کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ سیلز گرل اس کے سامنے ایک کے بعد ایک خوبصورت مگر انتہائی مہنگے لباس لاتی رہی۔ ماہم بس سر ہلا کر نفی کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد فواد واپس لوٹا اور اس نے پوچھا کیا خریدا؟ ماہم نے نفی میں سر ہلایا۔ وجہ؟ فواد نے پوچھا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ماہم نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ فواد نے اسے سنجیدگی سے گھورا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی ناگواری تھی۔ بہت اچھے کپڑے پہنتی ہو نا تم، جیسے تمہارے کپڑے ہیں اس سے اچھے تو میرے گھر کی ملازمہ پہنتی ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی مگر یہ تلخی اس کے غصے کی نہیں بلکہ کسی اور چیز کی عکاسی کر رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے فواد نے خود ہی دو تین خوبصورت سوٹ اٹھا لیے۔ یہ دیکھو، یہ تمہیں بہت اچھے لگیں گے۔ مام کی آواز میں منت تھی۔ یہ سب بہت مہنگے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، احمد بھائی آئیں گے تب لے لوں گی۔ فواد نے اس کی بات کو انسنا کر دیا۔ اس نے اپنی مرضی سے کچھ کپڑے پسند کیے، ان کی قیمت ادا کی اور پھر ماہم کو جوتوں کی دکان پر لے گیا۔ وہاں سے بھی اس نے دو مہنگے جوتے پسند کر کے اسے دلائے۔ ماہم روحانسی ہو کر فواد کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فواد کیوں اس پر اپنے فیصلے مسلط کر رہا ہے، کیوں اس کی مرضی کے خلاف اسے یہ سب مہنگی چیزیں دلا رہا ہے۔ شاپنگ کے بعد فواد اسے ایک مہنگے ہوٹل لے گیا۔ فواد جتنا نارمل رویہ اپنائے ہوئے تھا، ماہم کو اس سے اتنا ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ فواد کے اس رویے کے پیچھے کوئی اور وجہ نہ ہو۔ فواد نے اس سے کھانے کا پوچھا مگر ماہم نے بھوک نہیں ہے کہہ کر انکار کر دیا۔ اس کا بار بار انکار فواد کو غصہ دلا رہا تھا مگر اس نے خود پر ضبط کیا اور اپنی مرضی سے کھانا آرڈر کیا۔ وہ لوگ ابھی کھانا شروع ہی کرنے والے تھے کہ ان کے سامنے والی ٹیبل پر بیٹھے تو بگڑے ہوئے امیر زادوں نے ماہم پر نامناسب جملے کسنا شروع کر دیے۔ اے بھائی کیا مال ہے، سائز تو دیکھو ذرا، ایک نے کہا۔ دوسرے نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں یار لگتا ہے ہیرو کے ساتھ آئی ہے، ایک بات ہمیں ہیرو بننے کا موقع دے دے قسم سے۔ ماہم نے شرمندگی اور خوف سے نظریں جھکا لی۔ فواد کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے مٹھی بھینچ لی اور اٹھنے کو تیار ہوا مگر ماہم نے فوراً ڈر کر اس کا ہاتھ تھاما اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے روکا۔ ماہم کو اس قدر سہما ہوا دیکھ کر فواد نے اپنی مٹھی بھینچی اور مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ گیا۔ ماہم بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ فواد خاموشی سے گاڑی چلاتا گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ ہوٹل میں پیش آنے والے واقعے کے بعد سے اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کی یہ خاموشی ماہم کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے کہ اب فواد کیا کرے گا۔ گھر پہنچ کر فواد نے اسے پورچ میں اتارا اور خود بغیر کچھ کہے واپس گاڑی موڑ کر باہر نکل گیا۔ ماہم شاپنگ بیگز تھامے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے شاپنگ بیگز صوفے پر رکھے اور خود گہری سانس لیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے اس کے فون پر احمد کی کال آ گئی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ کیا بات ہے بھائی، شاپنگ کر کے آ رہی ہو؟ احمد نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ماہم چونک کر بولی، آپ کو کس نے بتایا؟ زریمان نے بتایا تھا کہ فواد تمہیں شاپنگ کے لیے لے گیا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم وہاں بور نہیں ہو رہی، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہم کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ بھائی آپ واپس کب آئیں گے؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی یاسیت تھی۔ احمد پریشان ہو گیا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے ماہم؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ماہم نے فوراً انکار کیا۔ نہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ کی یاد آ رہی ہے۔ ارے میری پیاری بہن فکر مت کرو، احمد نے اسے تسلی دی۔ بس تھوڑا سا کام باقی ہے، انشاءاللہ بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ تم اپنا خیال رکھنا اور فواد بھائی کے ساتھ اچھے سے رہنا۔ ماہم نے آہ بھری اور فون بند کر دیا۔ اس کا دل احمد کی باتوں سے کسی حد تک مطمئن تو ہوا مگر فواد کا پراسرار رویہ اور وہ ہولناک تجربات اسے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ ماہم کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اسے چار دیواری کے اندر بھی شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی، جیسے ہوا کا گزر ہی نہ ہو۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مزید ایک لمحہ بھی کمرے میں رہنا اس کے لیے محال ہو گیا۔
وہ فوراً کمرے سے باہر نکلی اور سب سے پہلے سامنے آتی ہوئی ملازمہ سے پوچھا، فواد بھائی کہاں ہیں؟ ملازمہ نے جواب دیا، بی بی صاحبہ سر تو ابھی تک گھر نہیں لوٹے۔ مام نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر پوچھا، کب تک لوٹیں گے؟ ممکن ہے رات تک، ملازمہ نے سرسری سا جواب دیا۔ فواد کے گھر پر نہ ہونے کی خبر سن کر مام نے گہرا سانس لیا، اس کے کاندھوں پر پڑا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی باہر لانچ میں جا بیٹھی، اس کی نظریں بے اختیار اس راستے پر جا ٹھہری جہاں سے وہ پہلی بار بیسمنٹ میں گئی تھی۔ وہ کئی دنوں سے خود کو وہاں جانے سے روک رہی تھی، لیکن آج فواد کی عدم موجودگی نے اس کے دل میں تجسس کو ایک بار پھر جگا دیا۔ بس 5 منٹ میں واپس آ جاؤں گی، اس نے خود سے کہا اور آہستگی سے بیسمنٹ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ پر آج اسے وہ جگہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی جہاں وہ پہلی بار گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی جگہ موجود ہی نہ ہو۔ وہ حیرت سے بے چینی کے عالم میں اس جگہ کو تلاش کر رہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ بک شیلف پر لگا۔ ایک کتاب اپنی جگہ سے کھسکی اور فرش کی سطح پر بیسمنٹ کا خفیہ دروازہ کھل گیا۔ وہی دروازہ جس سے وہ پہلی بار اندر گئی تھی۔ مام حیرت زدہ سی اندر داخل ہوئی۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اندر گئی ہی تھی، جب اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے پلٹی تو پیچھے فواد عالم کھڑا تھا۔ وہ ایک نارمل ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے چہرے پر ایک پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ ماہم اسے دیکھتے ہی پسینے میں شرابور ہو گئی۔ اچھا ہوا تم یہاں آ گئی، فواد عالم مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اب جو ہوگا وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ماہم کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ اندر لے جانے لگا۔ چھوڑے مجھے پلیز، مجھے نہیں جانا اندر۔ ماہم نے التجا کرتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے آپ کیا کرتے ہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ تمہیں معلوم ہے میں کیا کرتا ہوں؟ فواد کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بہت جلد تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کوئی میری بات نہیں مانتا۔ ماہم نے اپنا بازو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر فواد اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ وہاں وہ 2 لڑکے بندھے ہوئے تھے جنہوں نے ہوٹل میں ماہم پر جملے کسے تھے۔ انہیں دیکھ کر ماہم کے پسینے چھوٹ گئے۔ فواد نے ماہم کو ایک کونے میں کھڑا کیا اور پھر بری طرح ان لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ماہم خوف اور دہشت سے رونے لگی اور زور سے آنکھیں میچ لی۔ اپنی آنکھیں کھولو ماہم، ورنہ میں ان کو اور بڑی سزا دوں گا، فواد عالم نے سختی سے کہا۔ ماہم کانپتی آواز میں فواد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فواد بھائی پلیز مت کریں، یہ غلط ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ مگر فواد کا خوفناک روپ دیکھ کر وہ مزید برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ فواد نے ان لڑکوں کو نیم بے ہوش چھوڑ کر اپنے ہاتھ صاف کیے اور پھر ماہم کی جانب بڑھا۔ نازک حسینہ، وہ طنزیہ ہنسا اور ماہم کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیسمنٹ سے باہر نکلا، لیکن اس بار ماہم کو اس کے کمرے کے بجائے وہ اپنے کمرے میں لے گیا۔ ماہم پر چادر درست کی اور سامنے کاؤچ پر بیٹھتے گہری نظروں سے ماہم کو دیکھنے لگا۔ ماہم نے آنکھیں کھولی تو سر میں ایک بار پھر شدید درد محسوس ہوا۔ جب اس نے نظریں اٹھائیں تو سامنے فواد عالم کو بیٹھے دیکھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی رکھے اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ فواد کی گہری ساکت نظروں نے اسے سہمائے رکھا۔ ماہم کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے خود کو ایک انجانے کمرے میں دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کمرے کی دیواروں پر لگی فواد کی بڑی تصویر دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ وہ فوراً بیڈ سے اتری اور کمرے سے باہر بھاگنے کی کوشش کی۔ اس کا مقصد صرف اس کمرے اور فواد کی نظروں سے دور بھاگنا تھا، لیکن جب اس نے دروازے کو کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ ماہم نے مایوسی سے کمرے کے دروازے سے اپنی پشت ٹکا دی اور کانپتے ہاتھوں کو زور سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے فواد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور آہستگی سے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ بھاگنے کی کوشش بیکار ہے، فواد کی سرد آواز گونجی۔ یہاں سے بھاگنا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ ماہم نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی نمایاں تھی۔ میں کہاں ہوں؟ یہ آپ کا کمرہ ہے؟ ہاں یہ میرا ہی کمرہ ہے۔ فواد اس کے قریب پہنچ کر رکا۔ اور تم یہاں محفوظ ہو؟ محفوظ؟ ماہم کے لہجے میں تلخی تھی۔ پہلے آپ مجھے ایسی ہولناک جگہ لے گئے اور پھر مجھے نہیں پتا آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ فواد کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے اپنے ذہن میں جو چل رہا ہے وہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ ماہم نے پوچھا۔ اور آپ نے مجھے وہ سب کیوں دکھایا؟ کیا یہی آپ کا کام ہے، لوگوں کو اذیت دینا؟ فواد نے گہری سانس لی۔ وہ لوگ اذیت کے حقدار تھے۔ انہوں نے تمہیں پریشان کیا، اور جو میری ملکیت کو گندی نظروں سے دیکھتا ہے اس کا انجام اس سے بھی برا ہوتا ہے۔ ماہم نے حیران رہ گئی۔ آپ کی ملکیت؟ میں آپ کی ملکیت کب سے ہو گئی؟ میں احمد بھائی کی بہن ہوں۔
فی الحال جب تک تم اس گھر میں ہو تم میری ذمہ داری ہو. فواد نے اسے گھورا. اور میری ذمہ داریوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تمہاری موجودگی نے مجھے ان لوگوں کو سبق سکھانے کا ایک اچھا بہانہ دیا ہے. ماہم نے آنسو بہاتے ہوئے کہا, میں جانتی ہوں کہ آپ ایک ظالم انسان ہیں. مجھے یہاں نہیں رہنا. مجھے احمد بھائی کے پاس جانا ہے. تم جاؤ گی لیکن جب میرا دل چاہے گا, فواد نے سختی سے کہا. اور جب تک تم یہاں ہو تم میری مرضی کے مطابق چلو گی. اب جاؤ, اپنے کپڑے بدلو اور نیچے آؤ, ہمیں بات کرنی ہے. فواد کا لہجہ حتمی تھا. ماہم کو اس کے سامنے مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی. وہ بس سر جھکا کر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی. ماہم فوراً اپنے کمرے میں گئی اور بری طرح روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے احمد کو فون ملایا, لیکن فون زریمان نے اٹھایا. کال اٹھاتے ہی اس نے کہا, ماہم ہم مصروف ہیں, فری ہو کر کال کریں گے, اور کال کاٹ دی. ماہم بری طرح رونے لگی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی. ملازمہ خوبصورت لباس لیے کھڑی تھی اور اسے دیتے ہوئے بولی, بی بی صاحبہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جائیں, سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ماہم نے کپڑے لے تو لیے مگر اس کا تیار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. کچھ دیر بعد ملازمہ نے دوبارہ دروازے پر دستک دی. ماہم نے دروازہ نہیں کھولا تو ملازمہ کی آواز سنائی دی, سر کہہ رہے ہیں اگر آپ 5 منٹ میں نیچے نہ آئیں تو وہ اوپر آئیں گے آپ کو لینے, اور یہ اچھا نہیں ہوگا. اس دھمکی پر ماہم بری طرح ڈر گئی. اسے فواد کے غصے کا اندازہ تھا. وہ تیزی سے اٹھی اور جلدی سے لباس تبدیل کرنے لگی. اس نے سفید رنگ کا ایک نفیس لباس پہنا جس پر خوبصورت گوٹا لگا ہوا تھا. دل ہی دل میں وہ خدا سے دعا کر رہی تھی کہ یہ سب جلد ختم ہو جائے. ماہم سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی تو فواد عالم اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا. اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی جو ماہم کے دل میں خوف بڑھا گئی. اس نے ماہم کا ہاتھ پکڑا اور اسے ڈرائنگ روم کی طرف لے گیا. ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی ماہم کے پیروں تلے زمین نکل گئی. وہاں قاضی اور کچھ لوگ بیٹھے تھے جن کے چہروں پر سنجیدگی تھی. یہ مناظر دیکھ کر ماہم کو جیسے کسی نے بجلی کا جھٹکا دیا ہو. وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور بے یقینی سے لرزتی ہوئی آواز میں فواد سے پوچھا, یہ سب کیا ہے؟ فواد کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی. ہمارا نکاح. نکاح؟ ماہم کے حلق سے چیخ نکلی. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی. وہ تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی. اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر شدید خوف تھا. پلیز فواد بھائی, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نہیں کروں گی نکاح. اس نے منتیں کرنا شروع کر دی. میں آپ کو نہیں جانتی, یہ غلط ہے. احمد بھائی کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گے؟ فواد نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا. اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ماہم درد سے کرا اٹھی. تمہاری مرضی یہاں کوئی معنی نہیں رکھتی ماہم. جو میں کہوں گا وہی ہوگا. اس کے لہجے میں ایسی سردی اور فیصلہ کن انداز تھا کہ ماہم کو لگا جیسے وہ کسی برف کے مجسمے سے بات کر رہی ہو. میں آپ سے پیار نہیں کرتی. مجھے آپ کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ ماہم نے چیختے ہوئے کہا. آنسوؤں کا سیلاب اس کے گالوں پر بہہ رہا تھا. یہ زبردستی ہے. یہ غیر قانونی ہے. پیار کی بات کر رہی ہو؟ فواد کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی. محبت کی اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں, طاقت ہی سب کچھ ہے, اور اب تمہیں میری طاقت کا اندازہ ہو چکا ہے. اس نے قاضی کی طرف اشارہ کیا. قاضی صاحب نکاح شروع کریں. ماہم نے قاضی کی طرف دیکھا, پھر وہاں بیٹھے دیگر افراد کی طرف, مگر سب کے چہروں پر ایک ہی سنجیدگی تھی. وہ مدد کے لیے چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھی مگر اسے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی. نہیں, میں قبول نہیں کرتی. میرا نکاح نہیں ہو سکتا آپ سے. اس نے آخری کوشش کی. تم قبول کرو گی ماہم, تمہیں قبول کرنا ہی ہوگا. فواد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا. اس کی آنکھوں میں ایسی شدت تھی کہ ماہم کا دل ڈوبنے لگا. اور اگر ایک بار میں کہہ دوں کہ تم میری ہو تو کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا. قاضی نے نکاح پڑھانا شروع کیا اور فواد نے ماہم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا. ماہم کا جسم کانپ رہا تھا. اس کی روح کراہ رہی تھی. اس نے آنکھیں بند کر لیں, اپنے آپ کو اس بے بسی کے عالم میں مکمل طور پر فواد کے حوالے کر دیا. قبول ہے. اس کی آواز میں جان نہیں تھی, مگر فواد نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے مجبور کیا کہ وہ مکمل طور پر لفظ ادا کرے. ماہم اپنی مرضی کے خلاف فواد عالم کے ساتھ ایک ایسے رشتے میں بن گئی جو اس کے لیے سراسر ایک قید تھی. نکاح کے بعد قاضی اور باقی لوگ ڈرائنگ روم سے چلے گئے. کمرے میں اب صرف فواد اور ماہم باقی تھے. فواد نے ماہم کے ماتھے پر آہستہ سے بوسہ دیا اور پھر اس کا چہرہ نرم نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا, نکاح آج کرنا ضروری تھا. کل احمد اور زریمان واپس آ رہے ہیں. اس کے لہجے میں ایک عجیب سی نرمی تھی.
زریمان کو تم پسند نہیں، وہ یقیناً تمہارے اور میرے نکاح میں مداخلت کرتی، اور میں اس کی بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ اکلوتی بہن ہے میری، بہت محبت ہے مجھے اس سے۔ آخری بات فواد نے جان بوجھ کر جتاتے ہوئے کہی۔ ماہام نے اسے نفرت بھری نظروں سے گھورا، اس کے دل میں فواد کے لیے کراہت بھر چکی تھی۔ تم اپنے بھائی کو نہیں بتاؤ گی کہ یہ نکاح زبردستی ہوا ہے؟ فواد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے یہ بات بتائی تو وہ میری بہن کو تکلیف دے گا، پھر میں نہیں چاہتا کہ میں احمد کے ساتھ کچھ برا کروں اور تم ساری زندگی اس بات کا غم مناؤ۔ یہ کہتے ہوئے فواد اسے انتہا کا شفاق لگا۔ ماہم نے زخمی نظروں سے فواد کو دیکھا اور پھر نگاہ جھکا لی۔ فواد نے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا، اس کے آنسو اپنی مضبوط انگلیوں سے صاف کیے اور اس کا گال سہلایا۔ پریشان مت ہو، میں سب ہینڈل کر لوں گا، میں احمد کو بھی ڈیل کر لوں گا، بس تم میری ہاں میں ہاں ملانا۔ جواباً ماہم نے فواد کا ہاتھ جھٹکا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ کچھ لمحے فواد اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر ایک گہرا سانس لے کر باہر نکل گیا۔ ماہم اپنے کمرے میں بند تھی، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ ہر لمحہ اسے ایک صدی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ جب ملازمہ نے دروازے پر دستک دی اور کہا، بی بی صاحبہ آپ کے بھائی بھابھی آ گئے ہیں، یہ سن کر ماہم کی جان ہی نکل گئی۔ ایک انجانے خوف نے اسے گھیر لیا اور وہ کانپتے دل سے نیچے کی طرف بڑھی۔ نیچے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ زریمان غصے میں فواد کو ڈانٹ رہی تھی۔ تم کیسے مجھ سے پوچھے بغیر ماہم سے نکاح کر سکتے ہو؟ احمد بھی ناراض نظروں سے فواد کو گھور رہا تھا۔ تم لوگ پرسکون ہو جاؤ، فواد نے انہیں ٹھنڈے لہجے میں سمجھایا۔ اگر تم لوگ ایسا ریئیکٹ کرو گے تو ماہم ڈر جائے گی، وہ پہلے ہی تم لوگوں کے رد عمل سے ڈری ہوئی ہے۔ اسے کارنامہ انجام دیتے شرم نہیں آئی جو اب ڈر رہی ہے، زریمان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جو ہونا تھا ہو گیا ہے، فواد نے بات ختم کرنی چاہی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے، کر لیا نکاح۔ فواد کے اس جھوٹ پر ماہم نے آنکھیں میچ لیں اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں فواد۔ ماہم نیچے پہنچی، اس کی نظریں صرف احمد پر تھیں جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے آنے پر احمد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اگر تمہیں محبت ہو گئی تھی اور تم فواد سے شادی کرنا چاہتی تھی تو تمہیں مجھ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھے بتاتی تو صحیح، خود سے اتنا بڑا فیصلہ کر کے تم نے مجھے بہت چھوٹا کر دیا۔ یہ سنتے ہی ماہم روتے ہوئے احمد کے سینے سے لگ گئی اور ہچکیوں کے درمیان بولی، احمد بھائی مجھے گھر جانا ہے آپ کے ساتھ پلیز۔ اس کی اس بات پر فواد نے اپنے لب بھینچ لیے۔ زریمان غصے سے ماہم کی جانب بڑھی، لیکن احمد نے اسے روک دیا۔ اس نے ماہم کا سر سہلایا۔ فواد نے بمشکل اس کے گھر جانے کی بات کو ہضم کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم لوگ ماہم کو ساتھ لے جاؤ، انشاءاللہ نیکسٹ ویک باقاعدہ رخصتی کریں گے۔ یہ کہتے ہی فواد وہاں سے چلا گیا۔ زریمان غصے سے احمد اور ماہم کو گھورنے لگی۔ اگلے ہفتے کا دن آ پہنچا تھا اور ماہم کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ فواد رخصتی کی بات کرنے آئے گا۔ اس نے احمد سے منت کرتے ہوئے کہا، احمد بھائی میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ احمد نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے ماہم؟ جب نکاح ہو ہی گیا ہے تو اب رخصتی میں کیا مسئلہ ہے؟ فواد رخصتی مانگے گا اور میں انکار نہیں کر سکتا، اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ماہم رونے لگی۔ اس نے احمد کے سامنے ہاتھ جوڑے، پلیز احمد بھائی میں ابھی تیار نہیں ہوں، مجھے اور وقت چاہیے، مجھے یہاں سے نہیں جانا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ ماہم کی حالت دیکھ کر احمد مجبوراً خاموش ہو گیا۔ شام کو فواد احمد کے گھر آیا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اسے دیکھتے ہی احمد نے کہا، فواد بھائی ماہم ابھی رخصتی پر راضی نہیں ہو رہی، اسے کچھ وقت چاہیے۔ احمد کی بات سن کر فواد کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے احمد کو گھورا اور پھر تیزی سے ماہم کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا ارادہ صاف تھا کہ وہ ماہم سے خود بات کرے گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمرے تک پہنچتا زریمان نے اسے روک لیا۔ فواد کہاں جا رہے ہو؟ زریمان نے سنجیدگی سے کہا۔ ابھی تم ماہم سے بات نہیں کرو گے۔ فواد نے غصے سے زریمان کی طرف دیکھا۔ زریمان مجھے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، یہ بچکانہ حرکتیں کب تک کرے گی؟ کون سی بچکانہ حرکتیں؟ زریمان نے پلٹ کر جواب دیا۔ اس کی آواز میں بھی غصہ تھا۔ یہ تو تمہیں اس سے نکاح کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کس مزاج کی ہے۔ یہ بچکانہ حرکت ہے؟ جب اس کی بات مانتے ہمیں مطلع کہے بغیر نکاح کر سکتے تو اب اس کی بات مان کر رخصتی بھی ڈیلے ہو سکتی ہے۔ زریمان فواد کی آواز گرجی۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، تم اس میں دخل مت دو۔ ہمارا ذاتی معاملہ؟ زریمان طنزیہ ہنسی۔ تمہیں یاد ہے نا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ موم ڈیڈ کے بعد تمہارے لیے سب سے عزیز میں ہوں اور میں اس محبت کی وجہ سے تمہارے ہر فیصلے کو قبول کرتی رہی، لیکن یہ فیصلہ غلط تھا۔ فواد بھائی زریمان صحیح کہہ رہی ہے، ماہم ابھی تیار نہیں ہے، اسے تھوڑا وقت چاہیے، بچی ہے، کچھ وقت میں سمجھ جائے گی۔
احمد نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ فواد نے احمد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی۔ وہ پلٹا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ زریمان نے غصے سے پیر پٹکا اور احمد پریشانی کے عالم میں اپنی بہن کے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اگلے دن زریمان غصے میں فواد کے آفس پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ فواد اپنی کرسی پر بیٹھا کچھ فائلوں میں مصروف تھا۔ فواد، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ زریمان نے آتے ہی غصے سے کہا۔ فواد نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ کیا ہوا؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا ہوا؟ زریمان نے طنزیہ لہجے میں دہرایا۔ تم ایک کیریکٹر لیس لڑکی سے کیسے محبت کر سکتے ہو؟ اس نے تمہیں محبت کے جال میں پھنسایا اور تم پھنس گئے؟ ارے تمہاری دولت دیکھ کر پھسلی ہے وہ۔ فواد کو پہلے تو یقین نہیں آیا۔ ماہم نے اسے محبت کے جالے میں نہیں پھنسایا تھا، بلکہ اس نے تو زبردستی ماہم سے نکاح کیا تھا۔ فواد کو زریمان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس کا ماتھا تن گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم زریمان؟ وہ بات جو بات ہے کلیئر کہو۔ اس کی آواز میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ کلیئر کیا کہوں؟ زریمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی ہنسی میں تلخی تھی۔ اگر تم نکاح سے پہلے پوچھ لیتے تو شاید بچ جاتے۔ فواد کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ بچ جاتا؟ کس سے؟ اس محترمہ سے؟ زریمان نے حقارت سے کہا، کیونکہ وہ اپنے کسی چچا زاد کزن کے عشق میں گرفتار تھی۔ یہ سن کر فواد کے جبڑے بھیج گئے۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ زریمان نے فواد کے بدلتے رنگ کو دیکھا اور طنزیہ مسکرا کر بولی، اب یہ سب سوچنے کا فائدہ نہیں، تم نکاح کر چکے ہو۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر مزید کہا، پر ابھی ماہم رخصتی پر رضامند نہیں ہے، اس لیے جیسے وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے زریمان وہاں سے چلی گئی۔ اسے فواد کے غصے کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے یہ سب جان بوجھ کر کہا تھا۔ زریمان کے جاتے ہی فواد نے غصے سے ٹیبل کا سارا سامان نیچے پھینک دیا۔ اس کے اندر ایک طوفان مچا تھا۔ ماہم کی بے بسی اور خوف اب اس کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ اس کی جگہ صرف ایک ہی سوال تھا، کسی اور سے محبت۔ زریمان کی باتوں نے فواد کے اندر آگ لگا دی تھی۔ اس کے دل میں ماہم کے چچا زاد کزن کی بات کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ غصے میں اس نے فوراً احمد کو اپنے آفس بلایا۔ احمد جب آفس پہنچا تو فواد کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ احمد، مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے، فواد نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ احمد نے پریشانی سے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ جی فواد بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ماہم ڈرامے کر رہی ہے، فواد نے براہ راست کہا۔ تم خود ماہم سے بات کرو اور اسے رخصتی پر راضی کرو۔ احمد حیران رہ گیا، لیکن فواد بھائی، وہ تو ابھی تیار نہیں ہے۔ فواد کی آواز میں سختی آ گئی۔ نکاح اس نے اپنی مرضی اور پسند سے کیا تھا، تو اب رخصتی میں ڈرامے کیوں کر رہی ہے؟ اس کے لہجے میں زریمان کی کہی ہوئی بات کا غصہ واضح جھلک رہا تھا۔ احمد نے فوراً وضاحت دی، فواد بھائی، وہ بچی ہے، اسے عقل نہیں، کچھ وقت دیں اسے تو شاید۔ فواد نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے یہ سب ڈرامے پسند نہیں ہیں۔ اگر وہ اسی ہفتے رخصتی پر رضامند نہیں ہوتی تو میں پھر کبھی رخصتی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر احمد کے ہوش اڑ گئے۔ اسے معلوم تھا کہ فواد جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فواد بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسے کیسے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے… مجھے کچھ معلوم نہیں، فواد نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور اب اسے اس رشتے کو قبول کرنا ہوگا۔ تم آج ہی اس سے بات کرو اور اسے رخصتی پر راضی کرو، ورنہ کیا فواد بھائی؟ احمد نے ہمت کر کے پوچھا۔ ورنہ پھر یہ رشتہ یہیں ختم ہو جائے گا اور پھر اس کا انجام تمہاری سوچ سے بھی برا ہوگا، فواد نے سرد لہجے میں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ ماہم خوشی خوشی اس گھر میں آئے، لیکن اگر اسے مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو پھر یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد پریشانی کے عالم میں سر جھکا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ میں بات کروں گا فواد بھائی، میں اسے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ فواد نے صرف سر ہلایا اور فائلیں دیکھنے لگا، جیسے بات ختم ہو چکی ہو۔ احمد مایوسی سے اٹھا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ احمد فواد سے ملنے کے بعد شدید پریشانی کے عالم میں گھر گیا۔ ماہم کے کمرے میں گیا۔ اس نے ماہم کو اکیلے بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی اور خوف صاف عیاں تھا۔ ماہم، تمہیں فواد بھائی کی بات ماننی ہوگی، احمد نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں اگلے ہفتے ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ماہم نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں نہیں جاؤں گی احمد بھائی، آپ جانتے ہیں کہ… لیکن تم نے ان سے نکاح کیا ہے ماہم۔ احمد کا لہجہ کچھ سخت ہوا۔ اب تمہیں اس رشتے کو نبھانا پڑے گا۔ دیکھو ماہم، اگر تم نہ مانی تو فواد تمہیں طلاق دے دے گا۔ احمد نے آخری حربے کے طور پر اسے دھمکایا۔ ماہم نے یہ سنتے ہی پلٹ کر احمد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ ٹھیک ہے، مجھے طلاق چاہیے، آپ ان سے بولیں طلاق دے دیں۔ اس کے لہجے میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف آزادی کی خواہش تھی۔ تمہیں طلاق چاہیے؟
احمد غصے سے دھاڑا، اس نے اپنی بہن کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور چیخا، تم نے نکاح کو مذاق سمجھا ہے؟ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، میں فواد کو زبان دے چکا ہوں، اسی ہفتے رخصتی ہے تمہاری۔ ماہم تھپڑ کے بعد ساکت رہ گئی، اس کے گال پر احمد کے ہاتھ کا نشان ابھر آیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے، مگر اس بار وہ خوف سے نہیں بلکہ بے بسی اور صدمے سے رو رہی تھی۔ رخصتی کا دن آ چکا تھا، ماہم دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر مردنی چھائی تھی۔ یہ کوئی خوشی کا دن نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی مجبوری کا دن تھا۔ سادہ سی تقریب کے بعد ماہم کی رخصتی فواد کے ساتھ ہو گئی۔ اس کے دل میں نہ کوئی امنگ تھی نہ کوئی خواب، وہ بس ایک پتلی کی طرح تھی جسے بے جان طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ فواد کمرے میں آیا تو ماہم سہمی ہوئی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ سجایا گیا تھا مگر اس کی نظر میں ہر چیز بے معنی تھی۔ کچھ دیر بعد فواد بیڈ پر ماہم کے مقابل بیٹھا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ اس کی گہری نظروں نے ماہم کے دل میں خوف بڑھا دیا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم کسی سے محبت کرتی ہو، فواد نے اچانک کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی جذبات نہیں تھے، لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ ماہم چونک گئی۔ محبت تو دور، اس کی تو کسی لڑکے سے دوستی تک نہیں تھی۔ کیا تمہیں لگا تھا کہ تم یہ راز مجھ سے چھپا سکو گی؟ فواد کا لہجہ مزید سرد ہوا۔ تمہیں کیا لگا میں اتنا احمق ہوں کہ تمہاری جھوٹی معصومیت پر یقین کر لوں گا، دیوانہ ہو جاؤں گا محبت میں؟ اس کی آواز میں غصے کی لہر شامل ہو چکی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں محبت کے قابل نہیں ہوتی۔ ماہم نے مٹھی بھینچ لی، وہ کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتی تھی اپنے کردار کی۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی اور دکھ تھا۔ میں نے وہ کچھ کہنے لگی مگر فواد نے اسے روک دیا۔ خاموش، مجھے تمہاری کوئی جھوٹی صفائی نہیں سننی، فواد غصے سے دھاڑا۔ جس نے اپنے چچا زاد کے عشق میں گرفتار ہو، اس سے میں اور کیا امید رکھ سکتا تھا؟ اس نے مزید کہا، نکلو میرے کمرے سے، مجھے تمہاری جیسی بد کردار عورت اپنے کمرے میں ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں۔ مام کو جیسے کسی نے زوردار تھپڑ مارا ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی، بے عزتی اور شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور سہمے ہوئے قدموں سے باہر نکل گئی۔ فواد غصے سے اسے دیکھتا رہا۔ ماہم کو فواد کی نظر اندازگی سے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ فواد اس کے ساتھ ظلم کرے گا، اسے قید میں رکھے گا، لیکن فواد نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رکھا تھا۔ وہ نہ اس کے سامنے آتا نہ اس سے بات کرتا، جیسے وہ اس گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ ماہم کو یہ صورتحال اپنے لیے غنیمت لگی، اسے سکون محسوس ہونے لگا تھا، جیسے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہو گئی ہو۔ کم از کم فواد کی نظروں سے بچ کر تو وہ ایسا کر ہی سکتی تھی۔ اس نے اپنے دن کتابیں پڑھنے، لان میں چہل قدمی کرنے اور ملازموں سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے میں گزارنا شروع کر دیے تھے، لیکن فواد کو یہ نظر اندازگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے ماہم کی خوشی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس لڑکی کو اس نے اپنایا تھا وہ اس کی نظر اندازگی پر خوش ہوگی۔ یہ بات اس کے مردانہ انا کو بری طرح چھیڑ رہی تھی۔ ایک دن جب ماہم لان میں بیٹھی سکون سے کتاب پڑھ رہی تھی تو ملازمہ نے آ کر بتایا کہ فواد اسے اپنے کمرے میں بلا رہا ہے۔ ماہم کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تیز ہوئی، اسے لگا کہ یہ سکون کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور فواد کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، فواد غصے سے اس کی طرف بڑھا، اس کی آنکھوں میں ایک شدید چمک تھی جو ماہم کو ڈرا گئی۔ تم بہت خوش ہو، ہے نا؟ فواد نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ میری نظر اندازگی تمہیں بہت پسند آ رہی ہے۔ ماہم کچھ نہ بولی، بس نظریں جھکا لی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یہ آزادی مزید دوں گا؟ فواد نے اس کا بازو پکڑا۔ تمہیں کیا لگا تم میری زندگی میں آ کر ایسے ہی آزاد رہ سکتی ہو؟ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ ماہم کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ تم میری بیوی ہو ماہم، اور آج یہ رشتہ مکمل ہوگا تاکہ تمہیں اپنے وجود سے میری خوشبو آئے اور تم میری غیر موجودگی میں بھی میری رہو۔ ماہم نے خوف سے اس کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں سے چیخ نکلنے والی تھی مگر فواد نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا اور زبردستی اس رشتے کو مکمل کیا۔ یہ رات ماہم کی زندگی کی سب سے خوفناک اور تکلیف دہ رات تھی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے، ماہم ایک بار پھر فواد کے کمرے میں رہنے لگی تھی۔ جہاں وہ فواد سے شدید خوفزدہ رہتی تھی، وہیں ملازمین کے ساتھ فواد کی نرمیوں سے حیران کرتی تھی۔ ماہم کے دل سے آہستہ آہستہ فواد کا خوف مان پڑنے لگا تھا، یا شاید وہ اس کے غصے کی عادی ہونے لگی تھی۔ احمد اور زیمان گھر آتے تو احمد تو اس سے بہت محبت سے ملتا، مگر زیمان ضرور کوئی ایسی بات کرتی جس سے فواد کو رویہ بگڑ جاتا۔
اسے اپنی بھابھی کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج بھی وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس اداس کھڑی تھی جب فواد کمرے میں داخل ہوا۔ کس کے خیالوں میں گم ہو؟ لگتا ہے کوئی یاد آ رہا ہے، فواد نے گہرے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ کو ہی یاد کر رہی تھی۔ ماہم کی بات پر فواد بری طرح ٹھٹکا۔ ماہم کی جانب سے ایسی بات پہلی بار ہوئی تھی۔ وہ ناسمجھی سے ماہم کو دیکھنے لگا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا، فواد نے اس کے قریب آتے کہا۔ یہی کہ آپ کو ہی یاد کر رہی تھی۔ نظریں اس کی اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ وہ خود کو کتنا بھی مضبوط کر لیتی پر فواد کا خوف اس کے دل میں بیٹھا تھا۔ مجھے یاد کر رہی تھی؟ مجھے پاگل سمجھا ہے؟ کیا لگتا ہے بے وقوف بناؤ گی اور میں بن جاؤں گا؟ اچانک فواد غصے سے غرایا تو ماہم نے بے ساختہ ڈرتے قدم پیچھے لیے۔ آپ آپ نے شادی مجھ سے اپنی مرضی سے کی تھی، پھر آپ میرے ساتھ ایسی بدسلوکی کیوں کرتے ہیں؟ جیسے میں زبردستی آپ پر مسلط کی گئی ہوں۔ میری غلطی کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے فواد سے پوچھنے لگی۔ آج اس کا لہجہ بھی کچھ بلند تھا۔ فواد نے آئی بروز کاتے اسے دیکھا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہاری نیت خراب ہے۔ میں نے تم سے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا کیونکہ میں تمہیں بہت معصوم سمجھا تھا، پر تم تو فواد کہتے کہتے بات ادھوری چھوڑ گیا۔ غصے سے کمرے سے نکلنے لگا جب ماہم ہمت کرتے اس کے سامنے آئی۔ میں کیا؟ بات مکمل کریں۔ فواد آج بار بار اس کی جرات پر حیران ہو رہا تھا۔ میرے راستے سے ہٹو، مجھے غصہ مت دلاؤ، فواد جبڑے بھینچ کر بولا پر ماہم خود پر قابو کرتے اس کے سامنے کھڑی رہی۔ بہت شوق ہے آئینہ دیکھنے کا تو سنو، تم ایک خراب کردار کی لڑکی جس کا افیئر تھا اپنے چچا زاد کزن سے، نگاہ مجھ سے ہے پر دل میں وہ بسا ہے۔ طنزیہ مسکراہٹ سے کہتے اس نے ایک جھٹکے سے ماہم کو راستے سے ہٹایا اور کمرے سے نکلنے لگا جب ماہم کی آواز پر قدم جم گئے۔ یہ سب بکواس آپ سے زریمان بھابی نے کی ہے نا؟ اس بار ماہم بھی طنزیہ مسکرائی۔ وہ جانتی تھی یہ زہر زریمان ہی اگل سکتی ہے۔ وہ زریمان کی اپنے لیے نفرت سے واقف تھی۔ خبردار میری بہن کا نام اپنی زبان سے لیا، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگا۔ میں نام بھی نہ لوں آپ کی بہن کا اور آپ دوسرے کی بہن سے زبردستی نکاح کر لیں، اس پر تہمتیں لگائیں، اس کے ساتھ بدسلوکی کریں، آپ کے لیے سب جائز ہے؟ ماہم کے سوال پر فواد بمشکل خود پر ضبط کرنے لگا۔ کڑوی تھی پر ماہم کی باتیں سچ تھیں۔ خود بھی سن لیں اور اپنی بہن جو بھی بتا دیجیے گا کہ چچا کے بیٹے سے عشق لڑانے کے لیے چچا اور اس کے بیٹے کا ہونا ضروری ہے۔ میرے کوئی چچا ہی نہیں ہے، وہ یہ کہتی فواد کو پتھر چھوڑ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جبکہ فواد اس کی بات پر پتھر ہو گیا۔ اسے دیر لگی تھی پر حقیقت کا اندازہ اسے ہو گیا تھا۔ زریمان پر اسے شدت سے غصہ آیا۔ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے وہ ماہم کے پیچھے گیا جو خود کو دوسرے کمرے میں بند کر چکی تھی۔ ماہم دروازہ کھولو، لب بھیجتے نرمی سے کہا، پر ماہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اندر سے اس کی سسکیوں کی آواز فواد کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں غلط ہوں، میں سوری کرتا ہوں، پلیز دروازہ کھولو۔ اندر روتی ماہم پل بھر کے لیے فریز ہوئی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ احمد بھائی اور زریمان کے منہ سے سنا تھا کہ کسی سے معافی مانگنا تو دور، فواد اپنی غلطی بھی نہیں مانتا۔ ماہم نے دروازہ کھولا اور نم آنکھوں میں غصہ لیے فواد کو گھورنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ بنا خوف کے فواد کے سامنے کھڑی تھی، کیونکہ اس کے باپ نے کہا تھا مرد صرف اسی عورت کے آگے جھکتا ہے جسے وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے گھورنے پر فواد نے ہاتھ کانوں پر لگائے تھے۔ اس کی اس بچکانہ حرکت پر ماہم بت ساختہ ہنسنے لگی تھی۔ فواد بھی اس کو ہنستا دیکھ مسکراتے ہوئے گلے لگا چکا تھا۔ 2 دن بعد زریمان اور احمد فواد عالم کے گھر آئے تھے، پر یہ دیکھ حیرت زدہ رہ گئے تھے کہ پورے گھر کو سرخ اور سفید پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا میں تمام پھول فواد عالم کے گھر میں سجا دیے گئے ہوں۔ زریمان اندر آئی تو فواد فون پر بات کرتے ٹہل رہا تھا۔ ان دونوں کو بات مختصر کرتے فون منقطع کیا اور زریمان اور احمد کی طرف بڑھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے فواد؟ زریمان نے حیرت سے پوچھا۔ برتھ ڈے ہے آج تمہاری چھوٹی سی بھابھی کی، بس اسی سرپرائز کی تیاری کر رہا ہوں۔ فواد کی بات پر احمد گہرا مسکرایا جبکہ زریمان کے چہرے کا دم تبدیل ہونے لگا۔ جیسے فواد نے بغور دیکھا پر سرے سے نظر انداز کر دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ فواد؟ زریمان سے برداشت نہیں ہوا تھا جبکہ احمد زریمان کے بھڑکنے پر ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمیز سے بات کرو زریمان، دماغ تمہارا ٹھکانے پر نہیں ہے۔ میں نے تمہاری بہت سنگین غلطی معاف کی ہے، پر اگر میں نے احمد کو تمہاری غلطی بتائی تو وہ معاف نہیں کرے گا۔ آخری جملہ فواد نے دانت پیستے زریمان کے کان کے قریب بولا تو زریمان دنگ رہ گئی، بے یقینی سے فواد کو دیکھنے لگی۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو فواد؟
اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم اپنی اس بہن کو دھمکا رہے ہو جو ہر مشکل میں تمہارے ساتھ رہی؟ زریمان چیخ پڑی۔ سب سیڑھیاں اترتے ماہم گھبرا کر وہاں آئی۔ آ گئی تم؟ کیا جادو کیا ہے تم نے میرے بھائی پر؟ زریمان ماہم کی طرف بڑھتے دہاڑی جب احمد نے اسے غصے سے پیچھے کھینچا، پر زریمان کا غصہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ احمد، اس کو لے کر یہاں سے جاؤ، میں نہیں چاہتا اس سے میرا رشتہ خراب ہو، فواد نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے واہ، اس لڑکی کے لیے تم مجھے گھر سے نکالو گے فواد؟ سیریسلی؟ اس لڑکی کی حقیقت جانتے ہوئے بھی کہ یہ زریمان کے الفاظ میں رہ گئے جب فواد نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ سوچ سمجھ کر بولنا زریمان، اب وہ صرف تمہاری نند نہیں، فواد عالم کی بیوی ہے، من پسند محبوب بیوی۔ فواد کے اس طرح مان دینے پر ماہم نم نظروں سے فواد کو دیکھنے لگی۔ ایک وقت تھا جب فواد زریمان کی اہمیت اور جگہ ماہم پر جتاتا تھا، پر آج اسے یہ کہ سامنے ماہم کی حیثیت واضح کر رہا تھا۔ احمد پرسکون سے گہرا مسکرایا تھا جبکہ غصے کی شدت سے زریمان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ تم ایک گھٹیا لڑکی ہو ماہم، لڑکوں کو پھنسانے کی عادت ہے تمہیں اپنی معصومیت کے جال میں۔ میرے بھائی کو کیسے پھنسایا؟ سچ بتانا، کیونکہ یہ حسن پر مرنے والا تو نہیں تھا۔ کیا تم اسے پھنسانے اس کے بستر پر؟ ابھی زریمان کے الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے جب فواد نے ایک زوردار تھپڑ زریمان کے منہ پر مارا۔ احمد، جو خود پر تھپڑ مارنے کی غرض سے آگے بڑھا تھا، پتھر ہو گیا۔ زبردستی نکاح کیا تھا میں نے اس سے، اس نے تو نکاح سے بچنے احمد کو فون کیا تھا نا درمیان۔ تم نے احمد سے اس کی بات نہیں ہونے دی۔ نکاح پر راضی نہیں ماہم، بلیک میل کیا تھا میں نے اسے، نہیں پھنسایا اس نے مجھے محبت کے جال میں، بلکہ شروع سے آخر تک اذیت میں رہی۔ اب جب خوش ہونے کی کوشش کر رہی ہے، میرے اتنے ظلم کے بعد بھی میرے ساتھ رہ رہی ہے، تو تم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ چھوڑ دوں اسے؟ اگر تم کہتی ہو تو چھوڑ دیتا ہوں، پر یاد رکھنا میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ فواد عالم غصے سے دھاڑتا روتی ہوئی ماہم کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے جا چکا تھا، جبکہ حقیقت کھلنے پر زریمان کے ساتھ احمد کی شاک رہ گیا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا ماہم کیوں رخصتی سے انکار کر رہی تھی اور احمد نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ احمد کا دل کیا اپنے اس ہاتھ کو کاٹ ڈالے۔ وہ زریمان کو لے کر گھر چلا گیا۔ پورے راستے زریمان سے سکتی رہی، گھر آ کر بھی دونوں میں خاموشی حائل رہی۔ تمہاری بہن نے میرا بھائی مجھ سے چھین لیا احمد۔ جو بھائی میرے اشاروں پر چلتا تھا، اب وہ اس کے اشاروں پر چل رہا ہے۔ احمد نے گہری سانس لی۔ پر پہلے تو اس طرح تم نے ماہم کا بھائی چھینا ہے زریمان؟ کیا میں تمہارے اشاروں پر نہیں ناچتا؟ یا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ احمد کی بات پر زریمان خاموشی سے اسے دیکھنے لگی اور پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اب جب احمد اس کی طرف آیا، اسے بازو سے لگاتے اس کی پیٹھ تھپکی۔ سب کی اپنی جگہ اور اپنا مقام ہوتا ہے زریمان، اسے قبول کرنا سیکھو۔ ہر رشتے کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ احمد کی بات پر زریمان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس احمد کے سینے سے لگی سی سکتی رہی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ فواد ماہم کی آنکھوں پر مخملی پٹی باندھ کر اسے ساتھ لان میں لایا تھا۔ آج اس نے اپنے ہر عمل سے، ہر لفظ سے ماہم کو معتبر کیا تھا۔ ماہم کو لان میں لاتے اس نے آنکھ سے پٹی ہٹائی تو ماہم اس حسین سجاوٹ پر دنگ رہ گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے، وہ مسکرا کر چمکتی آنکھوں سے بولی۔ پر تم سے کم۔ فواد نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ماہم کے گال دہکنے لگے۔ ہیپی برتھ ڈے ماہم۔ اچانک پیچھے سے زریمان اور احمد کی آواز سن فواد اور ماہم چونکے تھے۔ ہمیں معلوم ہے یہ تو تم لوگوں کا پرسنل مومنٹ ہے، پر ہمیں اس سے زیادہ معافی مانگنے کا کوئی اور اچھا موقع نظر نہیں آیا۔ ہم صرف کچھ دیر کے لیے آئے ہیں، زریمان نرمی سے کہتے ماہم کی جانب بڑھی اور ماہم کو گلے لگایا تو فواد مسکرا کر اپنی بہن کو دیکھنے لگا۔ احمد اور زریمان نے ماہم سے معافی مانگی اور ماہم نے دل بڑا کر کے انہیں معاف بھی کر دیا۔ فواد نے بھی زریمان سے اپنے تھپڑ کی معافی مانگی اور ان سب کی موجودگی میں ماہم نے کیک کاٹا۔ کیک کاٹنے کے بعد زریمان اور احمد وہاں سے چلے گئے۔ ذرا سوئمنگ پول میں چھلانگ تو لگاؤ، فواد نے شرارت سے کہا تو ماہم اسے گھورنے لگی۔ آپ جانتے ہیں مجھے تیرنا نہیں آتا، منہ بناتے کہا۔ میں ہوں نا، ڈوبنے نہیں دوں گا کہیں بھی کبھی بھی، فواد کے مسکرا کر کہنے پر ماہم اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جب بہت اچانک فواد اسے کمر سے تھامتے اپنے ساتھ پول میں لے کر گرا۔ ماہم کی چیخ اور چہچہاہٹ ہر جانب گونج گئی۔